Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to English class, unit number 10. Dear students of 10th class, unit number 10, page number 121. You are to learn exercise plus glossary today. سب سے پہلے گلوسری دیکھیے. ایسپریشنز خواہشات، ایمبیشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیزائرز بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میننگز کے لیے. بیمنگ کا مطلب گلوئنگ ود جوائے بھی کہہ سکتے ہیں. اسمائلنگ ان ویری obvious وے، یعنی بہت واضح انداز سے مسکرانے کو بیمنگ کہا جاتا ہے. بلاگ کا مطلب ہے معارف یا انسائکلوپیڈیا کی طرز پر ایسا ڈیٹا. بایوگرافیکل ویب بلاگ یعنی سوانح حیات پر مبنی ایک مربوط نالج جو ہوتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں ہو سکتا ہے یا کسی خاص چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے. The page usually contains someone's personal opinions, comments and experiences. اور یہ وہ پیج ہوتا ہے جو عام طور پر کسی کے اپنے ذاتی آراء، تبصرے اور تجربات پر مبنی ہوتا ہے. Decade, a period of 10 years. 10 سال کو ایک ڈیکیڈ کہا جاتا ہے. عشرہ جسے اردو میں کہتے ہیں. ڈیفی ڈس اوبے، نہ ماننا، انکار کرنا، ٹھکرانا. ڈیمائز زوال، دا ٹائم وین سم تھنگ اسٹاپس ایگزسٹنگ، یعنی وہ وقت جب کسی چیز کا وجود رک جائے. ڈیمائز اسے زوال کہتے ہیں. قحط بھی کہہ سکتے ہیں، زوال زیادہ بہتر ہے. لوتھ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈس لائک سم باڈی سم تھنگ انٹینسلی، یعنی کسی شخص یا کسی چیز کو شدت سے ناپسند کرنا. مراد نفرت کرنا، ہیٹ. نگیٹ کا مطلب نفی کرنا. پروو سم تھنگ از فالس، ثابت کرنا کہ کوئی چیز غلط ہے. نگیٹ نفی کرنا. پریویل کا مطلب ہوتا ہے برقرار رہنا، چھا جانا، منڈلانا. بی اور بیکم دا مور وائڈ اسپریڈ اور مور یوزل، یعنی زیادہ پھیلا ہوا ہونا، زیادہ معمول والا ہونا. پریویل کا معنی ہے ریویلیشن، الہام کہتے ہیں. دا ریویلنگ آف سم تھنگ پریویسلی ہڈن اور سیکرٹ، یعنی کسی پہلے سے چھپی ہوئی چیز کو منکشف کرنا، ظاہر کرنا، یا سیکرٹ یعنی کسی راز کو فاش کرنا. اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کلوزنگ آ سیکرٹ. نیکسٹ ہے ووکیبلری پر مبنی. ایکسپلین ایچ فریز ایز یوزڈ ان لیسن. اس لیسن میں فریزز استعمال ہوئے ہیں. بکس آر بریجز، یعنی کتابیں پل ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز آف لنکنگ، رابطہ قائم کرنے کی وجہ سے بکس آر بریجز کہا گیا ہے. ہز فیس بیمنگ مینس گلوئنگ وتھ جوائے. سی پارٹ میں دیکھیے. بکس میک اس ٹریول ایٹ لارج، اٹ مینس ٹو انٹروڈیوس اس اے نیو ورلڈ. ڈی پارٹ دیکھیے. کنیکٹس ون ود ہیومینٹی، it means to connect human with human being، یعنی انسانیت کا انسانیت کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اس موقع پر اس لیسن میں کہا گیا ہے کنیکٹس، کہ کتاب کنیکٹس ون ود ہیومینٹی. A book connects one with humanity، یعنی کتاب انسانیت کے ساتھ کسی کا رابطہ قائم کرتی ہے، تعلق جوڑتی ہے. ای پارٹ میں دیکھیں نرشمنٹ فار دا مائنڈ، اس کا مطلب ہے ٹو فریشن اپ دا مائنڈ ود نالج.
یعنی نالج انفارمیشن کے ذریعے سے ذہن کو تازہ رکھنا، اپڈیٹ کرنا، اس کے لیے استعمال ہوا ہے نرشمنٹ فار دا مائنڈ۔ نیکسٹ ہیں 5 idioms in which comparative adjectives are used۔ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ a bird in hand is better than 2 in the bush۔ نو نقد نہ تیرا ادار کہا جاتا ہے۔ تو یہ مثال دی ہے، اس میں بیٹر استعمال ہوا ہے کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس جیسے 5 تلاش کریں۔ تو آپ کسی بھی پرووربس کی کتاب سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، تو یا پھر یہ نوٹ کر لیں جو میں بول رہا ہوں، A bad name is worse than deeds۔ بد اچھا، بدنام، برا جب استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے انگلش میں لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے A bad name is worse than deeds۔ دوسرا سینٹینس لکھیے Blood is thicker than water۔ Blood is thicker than water، یعنی اپنا اپنا، غیر غیر، یا اپنا اپنا، پرایا پرایا۔ تیسرا ایڈیم لکھیے، ایڈیمیٹک فریز اور سینٹینس Something is better than nothing۔ Something is better than nothing، یعنی بھاگتے چور کی لگوٹی ہی صحیح، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس میں بیٹر استعمال ہوا ہے۔ ان سینٹینسز میں ورس، تھیکر، بیٹر یہ جو استعمال ہو رہے ہیں، یہ دوسری ڈگری ہے جسے کمپیریٹیو ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے۔ سینٹنس نمبر 4 دیکھیے، لکھیے پریونشن از بیٹر دین کیور۔ آپ نے عام سنا ہوگا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو اس میں بیٹر کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ ایڈیم نمبر 5 لکھیے بیٹر alone than in bad company۔ بری صحبت سے اکیلا ہی بھلا، بیٹر alone than in bad company۔ تو یہ اے پارٹ ہے، بی پارٹ ہے اسی ایکسرسائز کا۔ نیکسٹ پیج ہے 122، اس میں کویشچن آنسرز دیے گئے ہیں، تو ان کا سلیوشن آپ کو اسائنمنٹ کے ساتھ ہی انشاءاللہ اٹیچڈ ملے گا، تو وہاں سے استعمال کیجئے۔ اس سے نیکسٹ پیج ہے 123، گرامر، ریلیٹیو پروناؤنس۔ ریلیٹیو پروناؤن کا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ 2 کام کرتے ہیں، ایسے پروناؤنس جو 2 کام کریں، ایک تو 2 جملوں کو جوڑنے کا یا 2 لفظوں کو جوڑنے کا، دوسرا یہ کہ ان کے پروناؤن کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ پروناؤن کا کام بھی کرتے ہیں اور کنجنکشن کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو 2 کام کرنے والے پروناؤنس کو ریلیٹیو پروناؤنس کہا جاتا ہے، جنہیں آپ نے اردو گرامر میں اس میں موصول کے طور پر پڑھا ہے۔ اے پارٹ میں دیکھیے کیا پوچھا گیا ہے، چوز دا کریکٹ ریلیٹیو پروناؤنس۔ درست ریلیٹیو پروناؤنس کا چناؤ کیجیے۔ نمبر 1، سینٹینس نمبر 1، وائی آر یو سو سیڈ؟ آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں، غمزدہ کیوں ہیں، رنجیدہ کیوں ہیں؟ آگے سے جواب ملتا ہے آئی ہیو لاسٹ دا پین ڈیش آئی باٹ دس مارننگ۔ تو پین کی جگہ پر ریلیٹیو پروناؤن کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ وچ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جگہ پر وچ اور دیٹ ہی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کو جب موازنتاً دیکھا جائے تو وچ ان سے زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ دیٹ تو بے جان چیز کے لیے بھی آ سکتا ہے، جاندار چیز کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ جب اس قسم کا چناؤ ہو تو وہ لیتے ہیں جو خاص ہو۔ تو پین چونکہ بے جان چیز ہے، بے جان چیز کے لیے وچ ہی آ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں وچ کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔
سینٹنس نمبر 2، ہیو یو سین دا مین. مین عقل والی چیز، عقل مند یعنی بول چال سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت کا نام ہے، لہذا اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہو ریلیٹو پرونون ہو استعمال ہوتا ہے. ہیو یو سین دا مین، کیا آپ نے اس آدمی سے ملاقات کی ہے یا کیا آپ نے اس شخص کو، اس آدمی کو دیکھا ہے. ہو باٹ اے بک فرام دا شاپ جسٹ ناؤ، جس نے ابھی ابھی دکان سے ایک کتاب خریدی. تو اس کے لیے ہو کا لفظ آئے گا، سی پارٹ. سینٹنس نمبر 3 میں دیکھیے دا مین. مین دیکھیے پھر بھی ذی عقول میں شامل ہے، یعنی ذی شعور ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہو یا ہوم استعمال ہوتا ہے. یہ آپشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہو ادھر صرف ہو یا دیٹ یا واٹ وچ، لیکن ان میں جو زیادہ بیسٹ ہے وہ ہو ہے، کیونکہ ہو خاص عقل والی چیزوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عقل والی چیزیں شخصیات کون کون سی ہیں؟ انسان ہیں، اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اسی طرح انسان، اس کے لیے ہو لفظ استعمال ہوتا ہے ریلیٹو اور نون کے طور پر. سی بارٹ. نیکسٹ سینٹنس نمبر 4 میں دیکھیے فرید سیڈ. فرید نے کہا واٹ ہی نیڈیڈ موسٹ واز اے لانگ اینڈ کوائٹ ہالیڈے. جس چیز کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ایک طویل اور خاموش چھٹی تھی. تو اس میں واٹ کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ ادھر ایک قسم کا سوال بھی ذہن میں آتا ہے، کس چیز کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس کو جب ایک غیر سوالیہ جملے میں لایا جائے تو جس چیز کی اس کا مطلب بنتا ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے اسی لیے واٹ زیادہ بہتر ہے دوسرے تینوں کی نسبت. نیکسٹ سینٹینس ہے 5، ہیو یو گاٹ اینی تھنگ. تھنگ کے لیے، تھنگ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ وچ. اگرچہ دیٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وچ خاص غیر شعوری یا بے جان چیزوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دیٹ کی نسبت وچ زیادہ بیسٹ ہے. ہیو یو گاٹ اینی تھنگ، کیا آپ کے پاس وہ چیز آ گئی ہے، کیا آپ نے وہ چیز حاصل کر لی ہے، کیا آپ کے پاس وہ چیز ہے. وچ دیز وومین کوڈ ٹیک فار دیئر چلڈرن، جسے یہ دیز پور وومن، یہ غریب عورتیں اپنے بچوں کے لیے لے جا سکیں. نیکسٹ ہے ایڈجیکٹو کلاس، یعنی مرکب توصیفی ایک ہوتا ہے، ایک ہے کلام توصیفی. یہ کلام توصیفی ہے کیونکہ کلام جو ہے وہ جملے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مرکب توصیفی ایک فریز کو ظاہر کرتا ہے. اور کلاز اور فریز میں آپ کو فرق پتہ ہی ہوگا، کیونکہ 9th میں پڑھا آپ نے. فریز مرکب ناقص کو کہتے ہیں اور یہ جملے کا حصہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ نہیں ہوتا، یعنی اپنا سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا. جبکہ ایڈجیکٹو کلاس کوئی بھی کلاس ہو اس میں اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ورب ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ایڈجیکٹو کلاس کہا گیا ہے کہ اس میں اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے اور ورب پر مبنی پریڈیکیٹ ہوتا ہے، اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں اس کے سارے کارنامے کو. فنکشن کیا ہے جی؟ موڈیفائز اے ناؤن اور پرونون ان مین کلاس، یعنی مین کلاس میں جو پرونون استعمال ہوتا ہے یا نون استعمال ہوتا ہے اسی کے معنی میں وسعت پیدا کرتا ہے، اسی کے معنی میں خوبی، اس کا سائز، اس کا نمبر، اس کا شمار، یا اس کی کوالٹی یا اس کی کوانٹٹی وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ نہ ہو کہ یہ ظاہر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ایڈجیکٹو بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، تو اس کے لیے کم از کم اتنا ضرور اسے یاد ہونا چاہیے کہ ریلیٹو پروناؤن سے سٹارٹ ہونے والی کلاس کو ایڈجیکٹو کلاس کہا جاتا ہے.
جیسے دیٹ، وچ، ہو، ہوم، ہوز. جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے اے پارٹ میں ریلیٹیو پروناؤنس کی خالی جگہ دیکھی ہے، پور بھی کی ہے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہی ریلیٹیو پروناؤنس استعمال ہو رہے تھے. مثال بھی انہوں نے دی ہے، دی امبریلا وچ ہیز اے بروکن ہینڈل از مائن، یعنی وہ چھتری جو ایک ٹوٹا ہوا دستہ رکھتی ہے میری ہے. یعنی ٹوٹا ہوا دستہ رکھتی ہے، تو یہ کس کی صفت ہوئی؟ امبریلا کی، چھتری کی. تو اس لیے وچ سے سٹارٹ ہو کر امبریلا کی صفت بننے والی یہ کلاس ایڈجیکٹیو کلاس کہلائی. نیکسٹ پیج پر دیکھیے 124 پیج. پک آؤٹ دی ایڈجیکٹیو کلاس ان ایچ سینٹینس. ہر سینٹینس میں ایڈجیکٹیو کلاس یعنی کلام توصیفی ڈھونڈیے. تو اس میں دیکھیے سینٹینس نمبر 1 میں who acknowledges his mistakes، یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے کیونکہ who سے شروع ہوئی، اور باقی جو حصہ رہ گیا ہے وہ مین کلاس ہے. نیکسٹ سینٹینس نمبر 2 میں دیکھیے who live in glass houses. تو اس میں who live in glass houses میں who سے سٹارٹ ہونے والی کلاس ایڈجیکٹیو کلاس ہے، جبکہ باقی جو حصہ ہیں وہ والی کلاس مین کلاس کہلائے گی. سینٹینس نمبر 3 میں دیکھیے that have been recommended، یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے کیونکہ that پروناؤن سے شروع ہو رہی ہے اور that ادھر ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر آیا ہے. باقی the books are all out of stock، یہ مین کلاس ہے. سینٹینس نمبر 4 میں دیکھیے the question that she posed، یہ والی کلاس that she posed یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے کیونکہ اس نے کویشچن کے معنی میں ترمیم کی ہے، موڈیفیکیشن کی ہے. سینٹینس نمبر 5 میں دیکھیے ایوری ون کے بعد who has been invited، یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے کیونکہ ایوری ون کی پوری تشخیص کس نے کر دی ہے، یعنی کون سا ہر کوئی who has been invited، جسے دعوت دی گئی ہے is present، حاضر ہے. تو اس میں who has been invited ایڈجیکٹیو کلاس ہوئی. سی پارٹ میں دیکھیے in the following sentences replace adjective clauses by adjectives or adjective phrases. ایڈجیکٹیو کلاسز دی ہوئی ہیں سی پارٹ میں، تو پوچھا گیا ہے کہ انہیں یا تو ایڈجیکٹیوز میں ہی بدل دیں، اگر ایڈجیکٹیوز میں نہیں بدلنا تو ایڈجیکٹیو فریزز میں بدل دیں. تو دونوں طرح اختیار ہے، آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں. سینٹنس نمبر 1 میں اگر دیکھیے ہی از اے پرسن ہو کنسیڈرز دی انٹرسٹس آف ادر پیپل، اس کو ہو ختم کر کے جیرنڈ لگا کر بھی اس کی صفت بنائی جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایڈجیکٹیو فریز بن جائے گا. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ہی از اے کنسیڈریٹ پرسن، ایسے کہنے سے بھی باقی جملہ چھوڑ دینے سے یہ ایڈجیکٹیو بن جائے گا ہی از اے کنسیڈریٹ پرسن، یہ بھی ٹھیک ہے. ہی از اے پرسن کنسیڈرنگ دی انٹرسٹ آف ادر پیپل، یہ فریز کے طور پر یہ بھی ٹھیک ہے. وچ از دا روڈ دیٹ لیڈس موسٹ کوئکلی ٹو دا اسٹیشن. اس میں پوچھا گیا ہے سڑک سب سے زیادہ، تو اس میں اگر تو ایڈجیکٹیو کے طور پر لینا ہے تو وچ از دا شارٹیسٹ روڈ کہنے سے ہی بات بن جائے گی. اگر فریز کے ایڈجیکٹیو فریز کے طور پر لانا ہے تو پھر ہوگا وچ از دا روڈ لیڈنگ موسٹ کوئکلی ٹو دی اسٹیشن. ان دونوں صورتوں میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. سینٹنس نمبر 3 میں دیکھیے دی ایکسپلینیشن ہی گیو واز ناٹ سیٹسفیکٹری. اس میں دی ایکسپلینیشن گیون
دی ایکسپلینیشن گیون بائی ہم، ایسا کرنے سے بھی یہ فریز کی شکل میں حل کیا جا سکتا ہے. دی ایکسپلینیشن گیون بائی ہم واز ناٹ سیٹسفیکٹری. یا دوسری صورت میں دی ایکسپلینیشن بینگ گیون واز ناٹ سیٹسفیکٹری بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں جواب اس کے درست ہیں. سینٹنس نمبر 4 میں دیکھیے، دس از دا پلیس ویئر آور فور فادرز لینڈڈ. اس کے بھی دو جواب ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. دس از دا پلیس لینڈڈ بائی آور فور فادرز. دوسرا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، دس از آور نیٹو پلیس. دس از آور نیٹو پلیس، یعنی یہ ہماری آبائی جگہ ہے. سینٹنس نمبر 5 میں دیکھیے، the reason why he failed is obvious. وجہ کہ وہ کیوں فیل ہوا، ناکام ہوا، واضح ہے. obvious واضح ہے. اس میں the reason of his failure is obvious کرنے سے یہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ ہے the second conditional. یہ سینٹینسز کی ایک قسم ہے سیکنڈ کنڈیشنل. کنڈیشنل سینٹینس کی دوسری قسم ہے. تو اس کا سٹرکچر، اس کی بناوٹ، اس کو جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، انہوں نے یہ ایک ٹیبل کی شکل میں آپ کو دکھایا ہے کہ ایف والے حصے میں، اس سے پہلے اگزامپل دیکھیں، واٹ وڈ یو ڈو ایف دیر ور نو مور بکس. ایف دیر ور نو مور بکس یہ ایف والی کلاس ہے، اور واٹ وڈ یو ڈو یہ مین کلاس ہے. اگرچہ اس والے جملے میں آئی ہے لیکن مین کلاس ہی ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیے ایف والے حصے میں سیکنڈ فارم کا آنا ضروری ہے، یعنی سمپل پاسٹ میں آئی ہوئی ہے. اور دوسری کلاس مین کلاس جسے کہا جاتا ہے، جو سوالیہ جملے کی وجہ سے شروع میں آئی ہے، اس میں ورڈ، شوڈ، کوڈ، مائٹ وغیرہ جیسے موڈل وربس کے بعد پہلی فارم لگائی جاتی ہے، اور اس پہلی فارم سے پہلے کسی قسم کا کوئی انفینیٹیو نشان ٹو کا نہیں آتا. ویسے ہی پہلی فارم میں رہتی، اس کو انفینیٹیو تو کہتے ہیں لیکن ٹو کے بغیر لایا جاتا ہے. بیئر انفینیٹیو بھی اس کو کہتے ہیں. تو نیکسٹ ایک پریکٹس دی گئی ہے ڈی پارٹ میں. نیکسٹ پیج ہے 125. پٹ ان دا کریکٹ سیکنڈ کنڈیشنل ورب فارم، یعنی خالی جگہ میں کیا کرنا ہے، سیکنڈ کنڈیشنل ورب کی فارم لگانا ہے، درست کرنا ہے. ایف والے حصے میں آپ کو بتایا گیا کہ پاسٹ، سمپل پاسٹ استعمال کیا جاتا ہے یا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں ایف کے بغیر والے حصے میں، وعلیکم السلام، بغیر والے حصے میں وڈ، شوڈ، کوڈ موڈل وربس کے ساتھ پہلی فارم لگائی جاتی ہے. سینٹنس نمبر 1، ایف ہی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں ایف جب لگ جائے اس کلاس میں شروع میں، تو پھر اس کے بعد ہر قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ وار آتا ہے، اور اس کو سبجیکٹیو موڈ کہا جاتا ہے. یہ ورب کا ایک موڈ ہوتا ہے، حالت ہوتی ہے کہ جس میں ورب سیم ہو جاتا ہے سب کے. تو اس میں ایف ہی واز نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ایف ہی ور ینگر، ہی وڈ ٹریول مور. ایف ہی ور ینگر، ہی وڈ ٹریول مور. آپ نے دیکھا کہ پہلے حصے میں سمپل پاسٹ استعمال ہوا دوسری فارم کے ساتھ، اور دوسرے حصے میں وڈ اور پہلی فارم. نیکسٹ سینٹینس نمبر 2، ایف شی، اس کے ساتھ ور آئے گا کیونکہ ناٹ بھی دیا ہوا ہے، اس کے مطابق اسے درست کرنا ہوتا ہے. ایف شی ور ناٹ آلویز سو لیٹ، شی وڈ بی پروموٹڈ. ادھر کوڈ بھی لایا جا سکتا ہے، وڈ بھی لایا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں لچک ہے. ایف شی ور ناٹ آلویز سو لیٹ، شی وڈ بی پروموٹڈ.
سینٹنس نمبر 3 میں دیکھیے ایف آئی کے ساتھ واز نہیں بلکہ وار آئی، کیونکہ ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سبجنکٹیو موڈ آف ورب آئے، لیکن چونکہ ادھر بی کی شکل نہیں دی گئی، اس میں واز وار کا کنسیپٹ ختم ہو گیا، اسپیک فارم دی گئی ہے، آپ اس کے مطابق لانا ہے۔ ایف ہی اسپیک کی دوسری فارم لائیں گے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا۔ If I spoke perfect English, I would have a good job۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ if I spoke past indefinite tense دوسری فارم استعمال ہوئی، اور دوسرے حصے میں I would have a good job، یعنی would اور first فارم استعمال ہوئی۔ سینٹنس نمبر 4 میں دیکھیے if she pass کی دوسری فارم لگائیں گے passed۔ if she passed the exam she would be able to enter university بھی کہہ سکتے ہیں، she could be able to enter university بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر وہ امتحان پاس کرتی تو وہ یونیورسٹی میں جامعہ میں داخل ہو سکتی تھی، تو اس لیے she could be able to enter university بھی آ سکتا ہے۔ سینٹنس نمبر 5 میں دیکھیے یہ if والا حصہ نہیں ہے، تو اس میں ووڈ شوڈ والا حصہ ہے پہلے لایا گیا ہے، اور if والا حصہ بعد میں لایا گیا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے پور کرنا ہے۔ We would buy a house if we decided to stay here۔ نیکسٹ ہے ای پارٹ، فارم کویسچنز ان پیسو وائس، سوالی جملے بنائیں پیسو وائس میں، مجہول فعل کے طور پر بنائیے۔ ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے کافی گرون ان ساؤتھ امریکہ از، تو اس کو ترتیب دے کر سوالی جملہ بنانا ہے۔ از کافی گرون ان ساؤتھ امریکہ، اسی طرز پر ان سینٹنسز کو حل کیجیے۔ سینٹنس نمبر 1، were the thieves caught، آخر پر سوالی نشان لگا دیا جائے گا، تو یہ سوالی جملہ بنے گا were the thieves caught، اینڈ پر سوالی نشان۔ سینٹنس نمبر 2، will my apology be accepted، آخر پر سوالی نشان آئے گا۔ سینٹنس نمبر 3 میں دیکھیے will the workers be replaced by computers، will the workers be replaced by computers۔ سینٹنس نمبر 4 میں دیکھیے was the accident seen by the police yesterday، was the accident seen by the police yesterday، آخر پر سوال نشان آئے گا۔ سینٹنس نمبر 5 میں دیکھیے where was the first underground railway opened، آخر پر سوال نشان آئے گا۔ The end of this lecture۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔